تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ اب سب سے پہلے ایک تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں نا حرمت والے، ٹھیک ہے نا، ان میں ذوالقعدہ، اسے ذی القعدہ بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں اور ذی القعدہ، یعنی ذو اور ذی، یہ دونوں جو حروف ہیں نا ان کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ذوالحجہ، اسے ذوالحجہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذی الحجہ اور ذوالحجہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ذی اور ذو یہ دونوں حروف استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ان کا معنی ہے والا، یعنی ایک نسبتی حروف ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، نسبتی حروف ہیں کسی چیز کی طرف، کہتے ہیں نا جیسے ذی شعور بندہ ہے، یہ ذی شان، اس طرح یعنی وہ شان والا ہے، شعور والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ذو اور ذی، یہ اس کا معنی آتا ہے والا۔ کیا معنی آتا ہے؟ والا۔ ذو اور ذی کا معنی کیا آتا ہے؟ والا۔ اونچا بولیں، کیا آتا ہے؟ والا، ٹھیک ہے نا۔ ذوالحجہ اور ذی الحجہ، ذوالقعدہ اور ذی القعدہ، ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے چلتا ہے محرم، جو وہ تو ویسے ہی حرمت والا ہے، آپ کے سامنے اس کا معنی تو ہے ہی۔ اب رجب کا جو مہینہ ہے اسے رجب المرجب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رجب المرجب۔ تو اب وہ پہلے مہینے جو ہیں ذوالقعدہ، ان میں جو ایک مہینہ ہے اس کا قعدہ کا معنی ہے بیٹھنا۔ کیا معنی ہے؟ بیٹھنا۔ اب رجب کا جو معنی ہے یہ ترجیب سے ہے۔ رجب کا لفظ جو ہے یہ کس سے ہے؟ ترجیب سے، اسی لیے اس کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے ہے؟ ترجیب سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ترجیب کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ کیا معنی ہے؟ تعظیم کرنا۔ ترجیب کا کیا معنی ہے؟ تعظیم کرنا، یعنی اسے رجب المرجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو حرمت بیان کی ان مہینوں کی، وہ اسی وجہ سے بیان کی۔ تو میں تعارف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ان مہینوں میں پہلے جو ہوتی تھی جنگیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا، قتال ہوتے تھے، جدال ہوتے تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو اس کے بعد جو ہے یہ تمام قتال اور جنگیں ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے نا۔ لڑائی اگر کوئی کرتا تو وہ ختم کر دی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی ظلم نہ ہوتا تھا، یعنی ہر طرف امن اور امان ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ ہر طرف امن اور امان ہوتا تھا۔ اور پھر رجب کے مہینے میں جب رجب کا مہینہ آتا تھا تب بھی یہی صورتحال ہوتی تھی۔ اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی پہلے سے یا کوئی جنگ ہو رہی ہے تو وہ ختم کر دی جاتی، یعنی یا کہہ دیتے بند کر دی جاتی اتنے عرصے کے لیے۔ اس مہینہ جب گزر جاتا پھر وہ اپنا معاملہ اگلا سلسلہ شروع کرتے۔ تو ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، جو جنگ صفین ہوئی تھی نا، تو پھر جب رجب کا مہینہ آیا نا تو پھر وہ بند کر دی گئی، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ ان کے درمیان ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ رجب کا مہینہ آ گیا اس جنگ کے دوران تو پھر وہ جنگ بند کر دی گئی۔ تو انہوں نے آپس میں جو کنورسیشن کر لی اور بند کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کیونکہ یہ امن والے مہینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ امن والے مہینے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اسے کہتے ہیں تعظیم کرنا، رجب المرجب، تعظیم کرنا۔ تو اسے الاسم رجب بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ الاسم رجب۔ اس کا معنی یہ آتا ہے کہ یعنی جس میں کم سنا جائے، جس میں کم سنا جائے، یعنی کم سننے سے مراد کہ یعنی اس مہینے میں ہتھیاروں، تلواروں، ویپنز کی آوازیں کم سنائی دیتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ لوگ جو کرتے تھے کہ وہ اپنے ہتھیار جو تھے نا لٹکا کے انہیں کیلوں کے ساتھ ٹھوک دیتے تھے تاکہ ہتھیار تک کی بھی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور نیاموں میں رکھ کر صندوقوں میں بند کر دیتے تھے تاکہ کسی کے ہلنے جلنے سے بھی آواز نہ آئے، یعنی اتنی تعظیم کی جاتی تھی ان مہینوں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی تعظیم ہوتی تھی۔ تو آج ہم اپنی صورتحال دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا احترام کرنا چاہیے ان مہینوں کا، ٹھیک ہے نا۔ ان میں اپنی جانوں پر جیسے اللہ نے فرمایا بھی کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ رجب کو عصب بھی کہتے ہیں۔ عصب کا معنی ہے یعنی برسنا، برسنا۔ کیا معنی ہے؟ برسنا، یعنی اللہ کی رحمت اس مہینے میں برستی ہے۔ رجب میں اللہ کی رحمت برستی ہے، جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ امن والے مہینے ہیں۔
یہ امن والے مہینے ہیں، تو ان مہینوں میں اللہ کی رحمت برستی ہے، یعنی رجب کو اسب بھی کہتے ہیں۔ اسب کا معنی ہے برسنا، نازل ہونا۔ کیا برسنا؟ نازل ہونا، یعنی اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اس کے خصوصی کرم اور فضل کی بارش اس مہینے میں